الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا۔ اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کے واقعات کا پہلا حصہ تھوڑا سا میں نے دہرایا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد جن کا تذکرہ ان ابواب میں ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے، جو حضرت الیسع علیہ السلام سے پہلے ہوئے اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد۔ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک میں جن انبیاء علیہ السلام کے نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک تھے۔ واقعہ تو بڑا مختصر سا اللہ پاک نے ان کا بیان فرمایا ہے، اور ایک جگہ صرف نام بیان فرمایا ہے۔
یہ بھی علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اردن میں پیدا ہوئے۔ کچھ باتیں علماء نے تاریخ کے طور پر، تاریخ کے حوالے سے محترم کی لکھی ہیں۔ اس کا کچھ ابتدائیہ میں نے گزشتہ جمعہ دہرایا تھا، وہیں سے میں آگے چلتا ہوں۔ بات یہ پڑھ رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں ایک بادشاہ تھا۔ کلام پاک میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے، البتہ علماء نے لکھا ہے کہ بائبل میں اس کا تذکرہ بھی ہے اور نام بھی ہے۔ پھر انہی حضرات نے انہی حوالوں سے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی ایک بیوی تھی، جس کا ایک بت تھا جس کو بال کہتے تھے۔ اس بت کا نام البتہ قرآن پاک میں ہے، اتدعون بالا، یہ اسی بت کا نام ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں، کہ عرب میں ایک بت مشہور گزرا تھا ہبل کے نام سے۔ بعض حضرات یہی فرماتے ہیں کہ یہ اور وہ ایک ہی تھے، واللہ اعلم۔ البتہ یہ بھی علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ بتوں میں بڑا مشہور بت گزرا، اور یہ بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی بعض علاقوں میں یا بعض علاقے میں اس کی پوجا ہوتی تھی۔ یہ بہت پرانے دور کا تھا بت۔ کچھ باتیں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ واقعات ہوتے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ صاحبان کو چاہیے کہ وہ واقعات کو بیان کریں، اور محترم فرماتے تھے کہ جسے استدلال کہتے ہیں وہ واقعات سے کریں، اس سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ نظریات پیش کریں تو سامنے والا کچھ اور نظریہ پیش کر کے آپ کے ساتھ الجھے یا اس کو بات سمجھ نہ آئے، لیکن محترم فرماتے تھے کہ اگر واقعات بیان کرو گے اور واقعات سے استدلال کرو گے تو سامنے والے کو سمجھنا آسان ہوگا۔ جہاں تک پرانے لوگوں کی پوجا کا باب پڑا ہے یا سمجھنے کی کوشش کی ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے بت، پھر اس بت کے پیچھے ایک تصور بیٹھا ہوتا ہے۔ دھیان دینا میری طرف، وہ جو تصور بیٹھا ہوتا ہے وہ کبھی سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا ہوتا ہے۔ سچے جھوٹے کا کیا مطلب ہے؟ سچے جھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بت پچھلی شخصیت کا جو ڈھالا جاتا ہے وہ واقعتاً وہ شخصیت گزری ہوتی ہے، ہاں آگے جو بت ڈھالا گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے نقش و نگار ویسے ہی ہوں، کبھی کبھی مصور کا تصور کام کر رہا ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تصویر ہو بہو ویسی صورت کی رہی ہو۔
لیکن اس بت کو نام دے دیا جاتا ہے پچھلی کسی شخصیت کا. ہاں یہ اپنی جگہ بات ہوتی ہے کہ وہ شخصیت گزری ہوئی ہوتی ہے. مثلا بعض، ابھی آپ بات آسانی سے سمجھیں گے، بعض آپ کے ہمارے ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے بت بنائے گئے ہیں. یہ بات اپنی جگہ ہے یا زیر غور ہے یا زیر بحث ہے کہ وہ بت جس تصویر میں ڈالا گیا ہے کیا واقعہ حضرت عیسیٰ کی وہ صورت تھی یا نہیں، اس پر میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا اگر اللہ نے زندگی دی. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شخصیت اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے، اور آج بھی یعنی اجماع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کہ وہ زندہ ہیں. اس میں یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے. صدیوں سے حضور کی امت اس عقیدے پر رہی ہے، اور یہ نظریہ یعنی نسلاً بعد نسل مسلمانوں میں چل کے آ رہا ہے. بڑوں سے، انہوں نے صحابہ سے لیا اور صحابہ نے حضور سے لیا. اس حوالے سے کئی باتیں میں نے کئی بار پڑھی ہیں، دہرائی ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہوں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بت حضرت عیسیٰ کے نام پر پوجا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے اس بت کی پوجا جائز نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا جائز ہے، یہ ناجائز باتیں ہیں. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک شخصیت تو ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بت ایسے ڈھالے گئے ہیں جن کے پیچھے شخصیت کچھ بھی نہیں ہے، بس ڈال لیے گئے. اچھا، کچھ بت ایسے ڈھالے گئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے جو رنگ روپ سامنے نظر آتے ہیں، جس بت کی صورت بنائی ہوئی ہوتی ہے، این ممکن ہے کہ وہ جنات کے نقش و نگار ہوں، وہ انسانوں کے رنگ روپ نہیں ہوتے، ان کے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے. اچھا، پھر ایک اور پہلو ہوتا ہے کہ جو بت بنایا جاتا ہے جس شخصیت کا، کہیں تاریخ پڑھنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ بروں کے بت بھی بنائے گئے لیکن کم محسوس ہوئے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لگا ایسا ہے پڑھنے سے. زیادہ تر جو چیز پڑھنے سے محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بت بنائے گئے وہ اچھوں کے بنائے گئے. میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ صورتیں وہی ڈالی گئیں، نام وہی تھے. کبھی کبھی مصور کے تصور ایسے کام کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. اگر اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء کے آخر میں سنیے گا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں کہ یہ تصویریں جو چلتی ہیں ان کا کیا پس منظر ہے. ابھی میں آ رہا تھا راستے میں تو پینڈا ہوٹل کے پاس کھڑے ہوئے وہ بانٹ رہے تھے. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں. اچھا خیر، زیادہ تر جو چیز محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھوں کے ہی، کیونکہ میں اکثر ایک جملہ دہرایا کرتا ہوں جو سچ بھی ہے، انسان جو اچھے دیکھتا ہے یا اچھائیاں ہی دیکھتا ہے تبھی خدائی درجے کسی کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. برائیوں کی طرف انسان اتنی جلدی مائل نہیں ہوتا، نہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، یا اگر مائل خود بھی ہو جائے نفس کے ہاتھوں یا شیطان کے ہاتھوں پلاوا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ایسے لوگوں کو انسان خدائی درجے نہیں دیتا، نہ یہ جبین جھکاتا ہے. ہاں جھکانے لگتا ہے وہیں جہاں نیکی دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ نیکی کر کر کے اس درجے پہنچ گیا ہے کہ اب یہ جھکانا گویا خدا کے آگے جھکنا ہے. نعوذ باللہ. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ ان کے ہاں جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو بت ڈھالے گئے پہلے زمانوں میں، ان میں تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں کے بت زیادہ ڈھالے گئے. ان کی اچھائیاں دیکھیں، ان کے اخلاق دیکھے، ان کی عبادات دیکھیں، مر مٹ گئے.
اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ شروع میں بطور یاد کے ان کے بت بنائے گئے، لیکن آگے چل کر جو ہے وہ پہلے تو یادگار کے طور پر بنائے گئے کہ یہ چلیں کبھی یاد آیا کریں گے تو دیکھ لیا کریں گے، لیکن آگے چل کے جو سلسلے چلے تو پھر صرف یادگاری تک بات نہ رہی، آگے چل کے وہ پوجا میں ڈھل گئے۔ اور یہ بھی تاریخ کے علماء نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس بعد والے لوگوں کو پوجا پہ لگایا ابلیس نے، کہ مطلب تمہارے بڑے تو ان کی پوجا کرتے تھے، انہی کی تو پوجا کرتے تھے۔ اور یہ بھی یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہیں سنا ہو یا پڑھا ہو، علماء نے لکھا ہے کہ خدا کا انکار عموماً ایسے لوگوں سے نہیں کروایا ابلیس نے، خدا کے اقرار کے بعد ان کو ان لوگوں کے آگے جھکایا ہے، بڑا کہہ کے کہ بڑا تو وہی ہے، لیکن کیا تم اس قابل ہو کہ وہ تمہاری مانے؟ ایک لفظ ہے نا ماننا اور ایک لفظ ہے سننا، دھیان دیجئے گا، ایک لفظ ہے ماننا، ایک لفظ ہے سننا۔ سنتا تو وہ ہر ذات کی ہے، ہر شخص کی ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ وہ تو چونٹی کی آہٹ بھی سنتا ہے، مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ سنتا نہیں ہے، میں نے کہا تم اس قابل ہو صحیح کہ تمہاری مانے؟ کہا کیا کریں کہ جو بڑے کرتے تھے، بڑے کیا کرتے تھے کہ بڑے ان کو پوچھتے تھے، ان کو سناتے تھے، پھر یہ آگے ان سے کہتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ما نعبدہم قرآن پاک میں ہے الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، میرے علم میں نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ نظریہ بڑا خطرناک ہے۔ آدمی اس نظریے میں ڈھلنے لگتا ہے اور وہ یہ سوچ بھی نہیں پاتا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ اس شرک کی آہٹ اتنی آہستہ چلتی ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو سناتے ہیں، یہ اس سے کہتے ہیں ہماری مانتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ باتیں وہ بتوں کے لیے کہہ رہے تھے، سمجھنا بات، تفصیل اس لیے کیا ہوں کہ وہ بت اس حوالے سے کہ ان کے پیچھے ایک تصور تھے شخصیات کے، ایسے نہیں کہ سارے بت بے حقیقت تھے کہ یعنی بے تصور کے، یا کہ ان کے پیچھے کوئی شخصیتوں کا تصور نہیں تھا، زیادہ تر کے پیچھے تھا۔ اور وہ سوچ بھی یہی رکھتے تھے کہ ہماری جو ہے وہ سنتی تو وہ سب کی ہے، وہ ذات پاک ایسی ہے، سننا اس کی شان ہے، نہ سننا یہ عیب ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں مانے جس کی مرضی، ماننے پہ آ جائیں سب، کسی کی بھی نہ مانے، کسی کی بھی نہ مانے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو ہمیشہ اس پاک ذات کی بے نیازیوں سے ڈر کے رہنا چاہیے۔ اچھا، جب انہوں نے، کہنے کا مقصد یہ تھا جب یہ بت ڈھلے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ عام طور پر یا کچھ عام طور پر بت اس لیے بناتے تھے کہ ان کے ہاں قبریں نہیں ہوتی تھیں۔ آج بھی آپ دور نہ جائیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے ہاں قبریں نہیں ہیں، ان کے ہاں بت ہوتے ہیں، یا بت نہ ہو تو پھر ان کے ہاں تصاویر ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ کے ہمارے ہاں بت نہیں ہوتے، قبریں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بھی مسلمان، اس کے آگے آپ بت رکھ دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جھکے، لیکن قبروں کے آگے آپ ہزاروں کو دیکھیں گے جھکتے ہوئے۔ لیکن یہ غلط ہے، چاہے سامنے بت ہو چاہے سامنے قبر ہو۔
اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلک یہ ہے، یہ پیشانی صرف اللہ کی پاک بارگاہ کے آگے جھک سکتی ہے، بس۔ انہوں نے جو بت بنایا بال کا، وہ اس لیے اس کے آگے جھک، ان کے ہاں وہی تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ علماء تاریخ میں، ظاہر بات ہے کلام پاک میں تو یہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں ہے کہ 20 گز اس کا قد رکھا تھا، سونے کا، خالص سونے کا بت بنایا تھا، اور 400 خادم، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے 400 خادم۔ وہ خادم کہا کرتے تھے، ہمارے والے مجاور کہا کرتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسوں کو بھی سمجھ دے اور ایسوں کو بھی سمجھ دے۔ اچھا، کچھ آپ تو عام طور پر کئی میں نے حضرات کو سنتے ہوئے دیکھا ہے، ایک بات دھیان دینا، جب یہ اس باب کی باتیں آتی ہیں نا تو عام طور پر کچھ لوگ سنائی دیتے ہیں، کہا کرتے ہیں کہ قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے، یہ لفظ عام چلتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی باتیں سن کر ذہن تھمنے لگتا ہے، وہ کبھی بھی اس کو شرک یا کفر نہیں کہتے، حرام ضرور کہتے ہیں، کہ حرام ہے۔ اس کی وہ ایک وجہ بیان کرتے ہیں، چلیں وجہ جو بھی ہے، ایک بات سنیے گا، آپ میری طرف دھیان دیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ان کو چھوڑیں۔ اگر وہ مفتی اعظم ہند و پاک کی نہیں مانتے تو آپ کی اور میری کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ البتہ ایک چیز میں آپ کو پوچھتا ہوں جو ہمارے اکابر نے لکھی ہے، وہ آپ بھی سمجھیں گے۔ اللہ نہ کرے کوئی شخص شراب پیے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایک شخص اس کو حرام مانتے ہوئے پیتا ہے اور ایک شخص اس کو جائز سمجھتے ہوئے پیتا ہوا ہے، ان دونوں میں خطرناک کون سا ہے، پہلا یا دوسرا؟ ظاہر ہے جائز والا، حتیٰ کہ اس پر تو پہلے پہ تو یہ ہے کہ گنہگار ہے، لیکن جو اس کو جائز سمجھ کے پی رہا وہ تو اب فقط گنہگار نہیں رہا ہے۔ اب سوال، یہی سوال وہاں بھی آتا ہے کہ اللہ نہ کرے ایک شخص قبر کے پر سجدہ کرتا ہے، اللہ نہ کرے، وہ اس کو ذرا تصور کر کے حرام سمجھ کے کرتا ہے، سوچ کے بتائیں، وہ مانتا ہے پہلے کہ میں حرام کر رہا ہوں لیکن میں کروں گا، وہ کم از کم اس کو، وہ تو افضلیت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ورنہ کم از کم وہ اس کو جائز سمجھ رہا ہوتا ہے، تبھی تو کر رہا ہوتا ہے، تو پھر حرام کا سوال کہاں رہ گیا ہے؟ وہ حرام سمجھ کے کرے تو کہو کہ یہ حرام ہے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے، وہ تو افضلیت میں ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، پرانی بات ہے، وہ صاحب یہیں ہوتے ہیں اب بھی، اسی شہر میں، ابھی پرسوں ترسوں مجھے فون کیے تھے کسی کام سے، وہ مجھے ایک دفعہ قصہ سنائے اپنا، کہ وہ ایک دفعہ بھارت گئے، اجمیر، آپ کو پتہ ہے وہاں پر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ گئے زیارت کرنے کے لیے، وہ مجھے خود یہ بات بتائے، کہہ رہے تھے جب میں وہاں گیا تو کچھ لوگوں کو میں نے سجدہ کرتے دیکھا، تو کہہ رہا تھا خیر میں نے تو وہاں زیارت کرنی تھی، زیارت کی قبر کی، تو کہہ رہے تھے میں پلٹنے لگا تو پیچھے سے ایک آ گیا، تو کہتا جا رہے ہو؟ وہ وہیں کا تھا، مجاوروں میں سے ہوگا کوئی، واللہ عالم، کہتا ہے ہاں جی، کہتا مجھے، کہتا ہے سجدہ نہیں کیا، کہتا ہے میں نے کہا میں جائز ہی نہیں سمجھتا سجدہ کرنا، تو کہہ رہا وہ میری گردن یہاں سے پکڑے جھکانے کے لیے، تو خیر یہ اس کی بھی جان مان بڑی وہ ہے، وہ اس کو جھکا نہیں پایا۔ اب ایک پاکستان والا ہو اس کو ہندوستان والا جھکا لے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیا خیال ہے؟ آپ یہ وہ آپ نے دیکھ رکھے ہیں ان کے ڈیل ڈولے، یہ سامنے ہی بیٹھے، تو یہ تو خیر اس نے کوشش کی تو وہ بھی اچھا، وہ تو بس میں تھا نہیں، سمجھ گیا بھائی یار یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جھکانے کا اس کو، تو کہتا ہے اب وہ میری گردن اس سے مڑی تو نہیں تو چھوڑ دیا، تو اب غصہ آیا تو بھڑاس پتہ ہے کیسے نکالی، میں کہا کیسے؟ کہتا ہے مجھے، کہتا ہے تم سے اچھے تو یہ ہندو ہیں،
کیوں اچھے ہیں؟ تو وہ آ کے سجدہ کر رہے ہیں اور تو نہیں کر رہا ہے، تو تو مسلمان ہے، تجھے کرنا چاہیے۔ اب یہ حال دیکھو بھائی، جو سجدے کرنے پہ ہندوؤں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو وہ خود کیا تصور کر کے سجدے کرتے ہوں گے ایسی جگہوں پر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس پرانے جو گزرے ہیں ان کے پاس بت ہوتے تھے، ہمارے جو آئے ہیں ان کے پاس اب قبریں۔ وہ جو کچھ حرکتیں بتوں کے سامنے کرتے تھے، ہمارے والے قبروں کے سامنے کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ عبادت کے حوالے سے کرتے ہیں، ہمارے والے وہ سب کچھ اب تعظیم کے نام سے کرتے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو تو صحیح۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ بس اتنا آپ سے کہتا ہوں، سنیں میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو فہم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اس کے حوالے سے کل پوچھے جاؤ گے۔ اس لیے قبروں پر کبھی دنیا میں قبریں ہیں، مسلمانوں کے ہاں قبریں ہیں، میتوں کو دفن کرنا اسلام میں فرض ہے۔ قبر اچھے انسان کی بھی ہوتی ہے، قبر برے انسان کی بھی ہوتی ہے۔ بروں کی طرف کوئی دھیان اتنا دیتا نہیں، ہر ایک اچھوں پر مٹتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بعض اکابر فرمایا کرتے تھے، بڑوں کی جو اچھے ہوتے ہیں ان کی قبروں کی تو زیارت کرو، برے تو تمہاری دعاؤں کے محتاج پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کے لیے زیادہ دعائیں کرو۔ جو اچھے ہیں وہ تو پاس ہی پاس ہیں، ان کے تو درجات کے لیے آپ اور ہم دعائیں کریں گے۔ جو بیچارے وہاں جل رہے ہیں، اللہ بچائیں، جل رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں، ان کو آپ کی ہماری دعائیں زیادہ چاہیے۔ بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی دعا آ جائے، کہیں سے کوئی فریاد آ جائے۔ لیکن میں اور آپ ادھر زیادہ جھکتے ہیں یا دوسرے وال؟ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں۔ بس زیارت کا موقع ملے، اولیاء کی قبور کی سننا بات ضرور کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے قبور کی زیارت بالکل جائز ہے۔ حضور نے دعائیں سکھائی ہیں قبرستان میں، ایک قبر ہو تب بھی وہی پڑھنی ہے، ہزاروں قبریں ہوں تب بھی وہی پڑھنی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے، السلام علیکم یا اہل بڑی مشہور حدیث ہے، مختصر سی، آپ اس کو یاد کریں۔ ایک قبر ہو، مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک قبر ہو تب بھی وہی پڑھو، ہزاروں قبریں ہوں تب بھی وہی پڑھو، جو حضور نے سکھائی ہے۔ ہاں زیارت کریں، جھکیں نہیں۔ جھکنا کہاں ہے؟ ان کے لیے۔ اچھا ایک اور چیز سنیں، لفظ ہے نا دعا، میرے ساتھ اگر کہہ دیں دعا، علماء نے لکھا ہے ان سے دعا نہ مانگے، ان کے لیے دعا مانگے۔ جب جنازہ ہوتا ہے، چاہے ولی ہو چاہے عام مسلمان ہو، ولی خاص ہوتے ہیں نا، مسلمان تو سب ہیں لیکن ہر مسلمان ولی ہے نہیں نا، وہ خاص ہوتے ہیں۔ عام مسلمان ہو یا ولی کی میت ہو، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا، آگے کیا ہے؟ تو میتنا وہ نہیں ہے جو سامنے ہے۔ تو آپ اور ہم ان سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا ان کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آپ کے سامنے ابھی میت کی صورت میں ہیں، جب اب آپ ان کے لیے مانگ رہے ہیں تو قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی ان کے لیے مانگیں، ان سے نہ مانگیں۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، مانگنا کن سے ہے؟ اللہ سے، ان کے لیے مانگو۔ زیارت کا موقع ہے ضرور زیارت کریں، لیکن جھکے نہیں۔ زیارت سے کوئی منع نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے یہ اسباق ہیں، کون آپ کو منع کرے گا؟ بات لمبی ہو گئی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بال نامی جو بت تھا، اس بادشاہ کی بیوی اس کی پجارن تھی۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوہ فانہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وقال اللہ تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بقایا قصہ انشاءاللہ آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین سنت پر۔